اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، برداشت کر جائے ہماری تجلی کو، فسوف ترانی، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکن، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی، میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا، وانا اول المومنین، اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا، بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں۔ وکتبنا لہ فی الالواح، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر، وہ پتھر کی تختیاں، من کل شیء موعظۃ، ہر طرح کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذھا بقوۃ، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یاخذوا باحسنھا، کہ وہ اسے پکڑیں، اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لیں، ساری نشانیاں دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ، تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجھی کا راستہ، ٹیڑھ کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اسے وہ اختیار کریں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے تغافل برتتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ حُلِيِّهِمْ، زیوروں سے، عجلاً جسداً، ایک بدن سا بنایا، بچھڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کی سی یا گھوڑے کی سی یا بچھڑے کی سی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی۔ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم رأوا انہم ضلوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم کیا کر بیٹھے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ویغفر لنا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان اسفا، غضبان یہ فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، نہایت غضبناک۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ خطاب حضرت
ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے۔ بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، عاجل تم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی۔ والقى الالواح، اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دی۔ واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے؟ یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا۔ وقادوا یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا، لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، قادوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا، میری توہین کی، مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے، اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا۔ فلا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، میں روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا، یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، ان قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، گویا کہ قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت بھی آئے گی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے، من بعدها اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا، اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لیا، واختارا چن لیا، اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے، ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ افراد۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ آئے ہیں کوہ طور پر یا اس کے قریب، تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا، انہیں بھی کر سکتا تھا، خطا کار تو ہم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے، اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ذبح بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مولا ہے۔ فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ہماری گناہ کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے، وفی الآخرہ،
انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے۔ فسأکتبھا، اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، وہ رحمت تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے، وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا، للذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں۔